مگر ہمارے ہاں ایک جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم فقہا سے بھی زیادہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں. سمجھ لینے سے مراد میں اگر یہ لوں کہ ان سے بھی زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں یا ان سے بھی زیادہ اچھی سوچ رکھتے ہیں. یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید غلط ہو بھی سکتی ہے، نعوذ باللہ ہم غلط نہیں ہو سکتے. یہ روش انسان کو خراب کر کے لے جاتی ہے. انسان کا معاشرہ، اب دیکھیں ہمارے ہاں سب کچھ ہی الٹ ہے، مطلب سب کچھ. اس کی مثلا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کسی لڑکی سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے نامحرمی کا تعلق بلڈ کریں گے تو اپنے دوست کو بڑے خوشی سے بتائیں گے. یہ انتہائی شرمناک اور گھٹیا ترین بات ہے. بڑی خوش ہو کے اپنے دوست سے بتائیں گے. خواتین اپنی دوستوں سے بتائیں گی کہ میرا کسی کے ساتھ نامحرمی کا تعلق ہے، فحاشی کا تعلق ہے. یہاں شرم نہیں آئے گی، لیکن ایک لڑکے کو اپنے دوست سے یہ بات کرنے کو شرم آتی ہے کہ میری بہن جوان ہے اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یا پھر آپ کہیں کہ آپ کی بہن اگر جوان ہے تو میں شادی کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے پوچھا کریں. اور مومنین جو ہیں، مومنین طبقہ جو ہے وہ دیکھیں اور اپنی بہنوں کے لیے یا اپنے لیے اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ خاتون اچھی ہے، مومنہ ہے، تو ان کے بھائی سے یا ان کے گھر والوں سے بات کریں اور اس میں جھجکچائیں نا. مطلب آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بہن انتہائی اچھی لڑکی ہے یا انتہائی باتقوا ہے تو آپ ان سے نکاح کی بات کریں، اس میں شرم نہ کریں. اور ظاہراً جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کہہ پاتا، یہ چلو ایک حیا میں آ جاتی ہے بات. جس کے گھر بہن بیٹھی ہے اسے کہنا چاہیے کسی مومن کو دیکھ کر کے میری بہن موجود ہے، اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ یہاں شرم نہیں آنی چاہیے، یہاں مومنین شرم کرتے ہیں. اور جہاں شرم آنی چاہیے یعنی اپنا نامحرمی کا تعلق کسی کو بتا. خواتین بھی اس طرح ہی ہیں، اپنے نامحرمی کا تعلق اپنی دوست کو بتاتی ہیں لیکن اپنے بھائی کی مومنیت کا رشتہ نہیں لیتی ان سے. یا اور کہیں کہ آپ دیکھیں خواتین کافی اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، وہ دیکھیں کہ میں میرے بھائی کے لیے مومن ترین یا مومنہ ترین خاتون کون ہے، اپنے حلقہ احباب میں دیں اور ہو سکے جتنا جلد ہو سکے شادی انجام دے دیں. جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے. مثلا ماں باپ سے ہر گندی بات شیئر کر لیں گے لیکن یہ نہیں آ کے کہیں گے کہ بابا جان میرے جذبات مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، میری شادی کروا دیں. ہاں یہ بات نہیں کرنی. آج کل کی ماؤں کو پتہ چلے نا میرے بیٹے کی نامحرمی کے تعلق ہے، وہ خوش ہوتی ہے. تاکہ ماں کو اگر یہ پتہ چلے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے لیے. اس نے یہ تربیت کی ہے. تعلق کا ہونا غلط نہیں ہے، اس میں فکر و سوچ کی تنگی و فحاشی یہ غلط ہے. یعنی تنگ دستی و فحاشزم یہ غلط ہے. اب دیکھیں ہر چیز کا فلسفہ ہوتا ہے. ہم نے ہر چیز کو کیا کر لیا ہے، بڑی غلط، اسلام و دین کو غلط لے لیا ہے. یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک رشتے کا فلسفہ ہے. اب دیکھیں کہ ایک انسان کو دین و اس کی انسانیت ایک کام کو شادی سے پہلے روکتی ہے اور ہمارے معاشرے میں اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک چند پیپرز کے دستخط کے بعد ماں باپ خود وہ بیٹے کو اجازت دیتے ہیں، وہ بیٹی کو بھی جو غیرت ہوتی ہے اس کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ دونوں ایک ساتھ رشتہ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہے؟ یعنی کبھی آپ نے سوچا ہے خدا نے بنائی ہی آپ لوگوں کو اکٹھے رہنے کے لیے ہے، دور رہنے کے لیے نہیں بنایا. یعنی انسان میں جذبات رکھے ہیں
تو اس کے لیے خواتین بھی موجود ہیں. یعنی آج ایک اور جو طبقہ ایک نیا اٹھ رہا ہے وہ ہے اس میں اگر میں اس کے لیے الفاظات استعمال کروں تو انتہائی گندے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے منہ سے انہیں ادا کروں. یعنی باہمی تعلقات خواتین کا خواتین سے آپس میں، جنسی تعلقات اور مرد حضرات کا مرد آپس میں. اب یہ ایک نیا شعبہ تعمیر ہو رہا ہے. اس کے یورپ میں تو ہے ہی، پاکستان میں بھی اب اس کے نشانات و اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے خلاف مومنین کو، مومنہ خواتین کو اور مومنات مردوں کو قیام کی انتہائی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے زیادہ ضروری جو ہے ہمارے لیے، ہماری فیملی سسٹم میں پیار محبت ہونا چاہیے. یعنی ایک بیوی اور ایک شوہر کے درمیان لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں کہ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے لیے کیا چیز دیکھنی چاہیے آپ کو. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ لڑکے ہیں، مطلب اگر آپ لڑکا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کروں تو میں کس سے کروں، مطلب رشتہ ازواج میں کس کو لینا چاہیے، یہ از نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بارہا شامل ہے. کیونکہ ائمہ اہل البیت کی جو روایات ہیں وہ بھی اس میں ہے، لیکن میں وہ نہیں لیتا کیونکہ پھر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اہل تشیع سے بلونگ ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرق کوئی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. لیکن یہاں پر کچھ بر صغیر میں ہر مسئلہ کی کیونکہ الجھا ہوا ہے تفرقہ بازی میں، تو ہر کسی کو یہاں ایک مسئلے ہیں. بہرحال یہ اپنے تخیلات کی درستگی فرمائیں اور درستگی کریں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شریک حیات کا جو انتخاب ہے وہ دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. ایک، لڑکی بابصیرت ہو، یعنی اس کو گھر چلانے کا ہنر آتا ہو. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جینز شرٹ میں وداؤٹ پردہ ایک لڑکی ہے میں اس سے شادی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا جی؟ وہ فحاش لڑکی. بھائی اس کو بیچاری کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. آپ سمجھائیں. دیکھیں لڑکی کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی لڑکی عقل مند ہے تو وہ سمجھ جائے گی، آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی. اگر کوئی لڑکی عقل مند نہیں ہے اور وہ باپردہ بھی ہے تو اس سے شادی ہرگز نہ کرے. اگر کوئی لڑکی عقل مند ہے اور وہ بے پردہ ہے تو اس سے شادی کر لیں. وہ شادی اگر عقل مند ہے، عقل مند ہے. دوسرا کیا ہے؟ کبھی بھی پیسے کو دیکھ کر، لڑکی والوں سے پیسے کو دیکھ کر کبھی نکاح شادی کی حرکت نہ کریں آپ. یعنی کیا دیکھیں؟ اس کی اعمال. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. ان کے اس لڑکی کیا دیکھیں؟ اگر لڑکی کی بصیرت و اس کی چال چلن دیکھنی ہے تو اس کی بڑی بہن کو دیکھنا چاہیے، اس کی والدہ گرامی کو دیکھنا چاہیے، اس کے نقش قدم پر ہی. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حدیث میں ہے انشاءاللہ تعالی. ہوا تو ریفرنس بھی میں دے دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، حدیث پڑھی تھی میں نے. اس میں ایک اور بات جو عرض کرنی تھی، خواتین اگر دیکھیں تو لڑکے کی پیسوں کو نہ دیکھیں، اس کی گاڑی و شہرت کو نہ دیکھیں، اس کے محل و زمینوں و جائیدادوں کو مت دیکھیں. کیا دیکھیں؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ سے منسوب نہیں ہے، خواتین کے بارے میں ہے، مردوں کے بارے میں نہیں ہے. اس میں ہیں صحیح احادیث لیکن میں نے نہیں پڑھی تو یہ غلط نہ ہو جائے. ہونا کیا چاہیے کہ خواتین مردوں کی باتقویت کو دیکھیں. یعنی ایک مرد کے لیے بے عیبی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کم دولت ہے. ایک مرد کی بے عیبی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کم رزق ہے، اس کے پاس کم وسائل ہیں، بلکہ اس کی بے عیبی یہ ہے کہ وہ شراب پیے، وہ بد اخلاق ہو. یہ اس کی بے عیبی ہے، نہ کہ کم رزقی
و کم وسائلی، اس بنیاد پر اگر آپ خواتین اسے ٹھکرا رہی ہیں ایک مرد کو کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں یا رزق کم ہے، تو رزق تو کیونکہ عرض کیا نا کہ یہاں سب کچھ الٹا ہے. عرض کی تھی کہ خواتین کے جو پاس ہے، خواتین کے حصے میں رزق ہے اور مرد کے حصے میں اولاد ہے، لیکن یہاں اولاد عورت کو بتائی جاتی ہے کہ عورت خراب ہے کیونکہ عورت نے یہ کیا، تو عورت کی حیا کا مسئلہ لے آتے ہیں بیچ میں. لیکن اگر پیسوں کا مسئلہ ہو تو مرد کو کوستے ہیں نا. یہ دونوں الٹ ہیں. اولاد جو ہے وہ عورت کے مرد کے حصے میں ہے، اور جو پیسے ہیں، جو رزق وہ کشادلی ہے، وہ ہے عورت کے حصے میں. اس کو بھی آپ درست بھی فرما سکتے ہیں. کبھی بھی مرد کی شہرت کو دیکھ کے شادی نہ کریں، کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگی. اب مرحلہ جو دوم ہے، یعنی آپ نے شادی کر لی، عورت پر عائد ہے تعلیم و تربیت کی آزمائش، یا مطلب اس کی جو میرا مطلب ہے کہنے کا کہ اس کا تمام جو ایک بچے کا تربیتی وقت ہے وہ عورت پر منحصر ہے. وہ کس لیے ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول نہ داخل کریں. مر جائیں، کٹ جائیں، بچے کو اسکول داخل نہ کریں. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ منکر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ آپ ہیں اگر آپ کر رہے ہیں. اب اس میں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 7 سال تک اگر اسکول نہیں بھیجنا تو پھر کیا کیا جائے؟ 7 سال تک اس کی تربیت کریں. عورت کا کام فقط بچے کی تربیت کرنا ہے، گھر میں روٹی اور کھانا پکانا نہیں. مطلب کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ پکا دے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری تربیت ہے. یہاں اگر وہ کوئی مسئلہ کرے تو یہ اس کی مطلب سستی و کاہلی، یہ اس کی غلطی ہے. کھانا نہ بنائے یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. غیر ذمہ دار کب ہے وہ عورت؟ جب وہ اپنے بچے کی تربیت مکمل نہ کرے. یعنی وہ بھائی عرض کیا ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی تو چل رہے تھے، آپ نے ہماری خواتین کو کہا کہ ذمہ داری نہیں ہے کھانا بنانا، اور وہ کھانا نہیں بناتی. ایک اور پہلے بھی تو ہم بھی تو کتنے سو سالوں سے کھا رہے تھے. اب یہ روٹین چلتے رہے تھے. اور میں نے عرض کی کہ خواتین کھانا اچھا نہیں بناتی، یعنی ان کی جو ٹیسٹ ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ بہت سخت ہے مرد کے لحاظ سے. مرد کو جو جلدی محسوس ہو جاتا ہے وہ اسے دیر میں محسوس ہوتا ہے. یعنی اس نے سالن بنایا، اس نے نمک مرچیں چکھی، اسے لگا ٹھیک ہے، وہ اسے محسوس بعد میں ہوں گی. مرد چکھے گا تو اسی وقت اسے محسوس ہو جائے گا. اب وہ خاتون کو اس وقت کھانے میں مرچیں صحیح لگ رہی تھی، نارمل لگ رہی تھی، لیکن جب پیش کیے شوہر کے سامنے اس نے چکھی، او ہو ہلاتا یہ اتنی مرچیں ڈال دی تم نے. وہ وہاں پر ایک نئی لڑائی شروع ہو جاتی. تو جو مرد کی قوت برداشت ہے وہ کم ہے، یعنی سہنے کی یا محسوس کرنے کی جو قلت ہے وہ کم ہے مرد میں، جلدی محسوس کر لیتا ہے. عورت تھوڑی دیر تک کرتی ہے. اور ہمارے ہاں جتنے بھی مسائل، یہ نوجوانوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، خواتین کے لیے نہیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، حل کیا جا سکتا ہے ان کو. وہ کیسے کہ اب دیکھیں عورت کو سمجھایا جائے کیسے. اب عورت کی فزیک کو سمجھنا چاہیے آپ کو. یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے. یہ ان کو عرض ہے کہ وہ کس طرح یہ انجام دیں. اب دیکھیں خواتین جتنا بھی طبقہ ہے وہ میں سے کافی سارے لوگ، کبھی بات ہو جائے تو ہماری فیملی میں بھی کافی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا جائے، کیسے سمجھایا جائے. مطلب کوئی غلط کام کریں یا کوئی اس طرح کا کام انجام دیں جو انہیں نہ لگ رہا ہو کہ یہ غلط ہے، تو کیسے سمجھایا جائے. یا ہمارے گھر میں لڑائی کی روش کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ عورت جو ہے، یہ ریسرچ کی باتیں ہیں جو آپ سے عرض کی جا رہی ہیں.
عورت جو ہے وہ جذبات سے بھری ہوئی ہے، خاتون جو ہے وہ جذبات سے بھری ہوئی ہے، احساسات سے بھری ہوئی ہے، تو ایموشنلی انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے مردوں کو، اگر گھر چلانے کی چاہتے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر وہ خاتون نے کھانا بنایا گھر میں، مثال کے طور پر دال ہی بنا لی ہے، اسے بہت پسند ہے، آپ کو پسند شاید نہیں بھی ہے، آپ کھائیں، آپ نے اگر اس کھانے کی تعریف کر دی کہ آج کھانا بہت ہے، اور کھانا اگر اچھا نہیں بھی بنا ہوا، یعنی منہ لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے کہہ دی کہ یہ کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے، وہ بندی، وہ جو عورت ہے وہ جذبات و احساسات سے آپ سے اس قدر محبت و لگاؤ رکھنے لگ جائے گی، یعنی پہلے وہ کہتی تھی کہ ہر ہفتے مجھے مائکے جانا ہے واپس گھر، اب وہ مہینوں مہینے نہیں جائے گی۔ اب یہ مومنین کے لیے ایک اور سردردی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے چلی جائے، لیکن یہ غلط ہے، مومنین انتہائی غلط تر روش ہے، اپنے درمیان ایک تعلق قائم کریں، یعنی اب وہ ایک لڑکی ہے دوپٹہ نہیں کرتی تو اسے کیسے سمجھایا جائے، وہ اس کی بہترین مثال میں دیتا ہوں کہ آپ ان سے کہیں کہ محترمہ یہ دوپٹہ کرنا و نہ کرنا، عرض یہی ہے نا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ دوپٹہ کریں گی، آپ عرض کریں جا کے ان سے کہ آپ دوپٹہ کریں گی یا نہ کریں گی، آپ مطلب بال کھول کے بغیر باہر جائیں گی یا نہ جائیں گی، یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، یعنی آپ نے یہ جواب دے ہیں رسول اللہ و اللہ تعالیٰ کو و حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، آپ ان کو جواب دے ہیں، آپ مجھے، میرا اور آپ کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر آپ دوپٹہ کرو گی تو میں محبت کروں گا آپ سے اور زیادہ محبت کروں گا، اور اگر نہیں کرو گی تو میرا آپ سے وہ تعلق قائم نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیے وہ آپ جو اس سے 1000 درجے یہ بہتر ہے کہ آپ اسے ڈانٹ ڈوب کے کہیں، آپ اسے زبردستی مار کے کہیں کہ تمہیں میں نے کہا نہیں دوپٹہ کرو تو کرو، جس طرح ملا حضرات کرتے ہیں۔ بہترین ہر چیز کا طریقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ سختی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بیچاری پورا ہفتہ، آپ صبح آفس جاتے ہیں، آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، پورا دن ان کی تربیت میں گزارتی ہے، ایک اتوار کا دن جو چھٹی کا ہوتا ہے اس میں اس کو ریسٹ دیں یار، اس کو کہیں کہ آپ ریسٹ کرو، آج کا کھانا میں بناؤں گا، آج بریک فاسٹ و چائے جو ہے میں اپنی بیوی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ یقین جانیے کہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتے ہوئے مر جائے گی بیچاری، اگر یہ تھوڑا سا سٹیپ مومنین لے لیں۔ لیکن انا کیونکہ ہے، کیونکہ اتنی انا بھری ہوئی ہے، یہ قربانی آنے لگی ہے، مہربانی فرما کر یہ اپنی انا کو بھی ذبح کر دیں، اکثر میں کرتی رہتی ہے یہ بھی بکرے کی طرح، اس کو بھی ذبح کر دیں، بہترین ہے۔ اب وہ بیچاری پورا دن، اب یہ احساسات پر ہے، سمجھانا نہیں ہے بچے کی طرح، اسے لیکچر نہیں دینا، لیکچر دو گے اسے بیچاری کو، وہ 1 گھنٹہ آپ لیکچر دو گے، وہ اٹھے گی، وہ میڈیسن لے گی پیناڈول، وہ سو جائے گی، وہ کہے گی کہ دماغ خراب ہو گیا، صبح اٹھے گی اور نفرت بڑھے گی اس میں۔ بہترین حل کیا ہے؟ اسے سمجھائیں نا، اسے کر کے دکھائیں، مطلب اس کی پسندیدہ کوئی چیز ہی اسے لے کے دے دیں، یعنی اگر کوئی چیز اسے پسند ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی پسند میں خود خوش رہنا سیکھ لیں، فری وقت میں اس کی کچن میں جا کے مدد کروا دیں، کچھ چیزیں جو اس کو پسند ہیں اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیں، ایون کہ اگر کبھی وہ بیمار ہے تو اگر اس کے پاؤں بھی دبانے پڑتے ہیں آپ کو تو وہ دبائیں، آپ اس طرح کے کام انجام دیں، یقین جانیے کہ پوری زندگی وہ نہیں بھولے گی آپ کے اس عمل کو۔ اگر آپ مومن بھی ہیں، با تقویٰ بھی ہیں، آپ با بصیرت بھی ہیں،
آپ رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور آپ کی بیوی کے ساتھ بھی انتہائی باہمی تعلقات و ایک رشتہ ہے، تو آپ یقیناً اس کی نظر میں انتہائی بلند رہیں گے پوری زندگی۔ اور وہ تربیت اس نے کرنی ہے آپ کے بچوں کی، وہ اس نے بچوں کو سکھانا ہے کہ باپ کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر آپ اس کو کوسیں گے، ماریں گے، اس کو ٹارچر کریں گے، اس کے ساتھ بد کلامی کریں گے، اس کو مطلب مختلف چیزوں کی طرف راغب کریں گے یا کہیں گے محبت نہیں دکھائیں گے، تو اس نے سکھانا ہے کہ باپ سے محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ سو عورت کو کیا چاہیے؟ عورت سیکریفائسز کر سکتی ہے۔ کبھی مرد اگر غصے میں بول رہا ہے تو چپ ہو جائے، بات ہی نہ کرے، چپ ہو کے بیٹھی رہے جیسے اس کی منہ میں زبان ہے ہی نہیں۔ اور مرد کو بھی اس طرح، اگر کوئی عورت کو ابھی غصہ آ جائے بیوی کو، تو اسے بولنے دے، بڑاس نکالنے دے، 1 گھنٹہ ہوگی وہ پھر ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر معافی بھی مانگ لے گی آگے کہ غلطی ہوئی مجھ سے۔ اور مرد بھی اس طرح ہی ہے، 1 گھنٹے بولے گا زیادہ سے زیادہ، وہ پھر بعد میں آ کے معافی مانگ لے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی مسائل پہ کہ آج اس نے آملیٹ کھانا ہے تو میں نے ہاف فرائی بنوانا ہے، بس ہاف فرائی بنے گا، ان چھوٹے چھوٹے مسائلوں سے نکل کر اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کریں۔ ان کے سامنے مت لڑے، خدا را ان کے سامنے مت لڑیں، اور 7 سال تک ان کو نہیں اسکول بھیجنا۔ یعنی جب سے آپ کی بدن میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، ماں کو چاہیے کہ موبائل فون چھوڑ دے، یا اس سے پہلے یہ بہتری ہے کہ چھوڑ دے۔ گھر میں ٹیلی ویژن بہتر ہے کہ کوئی اس طرح کا مواد ہونا چاہیے جو آڈیو ریکارڈر ہو۔ خاتون کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، بہتر ہے کہ وہ اس طرح کے کلام پڑھے جس سے بچہ بہادر، جس سے بچہ بہترین یا نشو و نما پائے، اور اس کی تربیت میں وہ محسوس کرے، کیونکہ قلب اس کا محسوس کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو قلب ہے اس کا، وہ سو بھی رہا ہے تو قلب پھر بھی جاگ رہا ہے اس کا۔ مثال کے طور پہ 2-3 سال کا بچہ ہے، آپ کہیں کہ وہ سو رہا ہے چلو ہم دونوں لڑ لیتے ہیں، نہ، وہ سن رہا ہے، آپ کی ایک ایک بات سن رہا ہے، اور اس بات سننے کو وہ محسوس کر رہا ہے، اور آگے اس نے یہی جا کے کرنا ہے، مطلب بڑے ہو کے اس نے یہی کام انجام دینے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ سو عورت کا کام کھانا پکانا گھر کی صفائی نہیں ہے، بلکہ تربیت ہے۔ کھانا پکا دے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے پلس پوائنٹس میں ہے، لیکن اگر نہ پکائے اور تعلیم و تربیت کرے تو شوہر کا کوئی حق نہیں بنتا ہو کہ اس کے کہے کہ تم غیر ذمہ دار ہے یا تم غیر ذمہ دار ہو۔ ایک عورت جتنا اپنے شوہر کے لیے اچھا سوچ سکتی ہے، اتنا کوئی اس جہان میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ مردوں سے کہہ رہا ہوں میں، جتنے رزق کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ایک بہترین ایک جملہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ایک عورت کا، 2 عورتوں کو نہیں ہوتا کبھی۔ اب اگر مرد 2 سے 3 رشتے ازواج لینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، حق ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں رسول اللہ کہ عدل نہیں کر پاؤ گے آپ، اور عدل نہ ہی کر پا سکتے ہیں، آج کل کے زمانے میں تو کبھی بھی نہیں عدل کر پائیں گے، تو بہتر ہے ایک ہی شادی کریں اور زیادہ اولادیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضرورت ہے آج مومنین کی، خاص طور اور ان کی پرورش اچھی کریں۔ آپ دیکھیں کیوں نہیں علامہ اقبال پیدا ہو رہا، کیوں نہیں سید جمال الدین افغانی پیدا ہو رہے، کیوں آج دوبارہ زینب پیدا نہیں ہو رہی، کیوں آج دوبارہ مریم کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ ہونی چاہیے۔ نوجوانوں میں آج مومنین میں صلاحیت ہے کہ وہ تربیت کریں اور وہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں، ہمارے ہاں اس قدر فحاشیات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، موبائلوں میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے۔ یعنی ایک اور ابھی میں یہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کوشش کر رہا ہوں ایک تحریک بلڈ کرنے کی کہ جس میں یہ شادی کا نظام دیا جائے، یعنی کہ ایک تو جہیز کا خاتمہ کیا جائے، مطلب ایک بیٹی والوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے شادی کے لیے؟ بارات کا کھانا اور وہ عورت کے جہیز، اور یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت میں انتہائی قابل
تعریف شخصیت ہیں. اب انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی اور ابھی انشاءاللہ چلائی انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن میں لاگو کیا تھا. ہم بھی ایک پراپر تحریک چلا رہے ہیں, چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نکاح کو آسان بنایا جائے و زنا کو مشکل بنایا جائے. یعنی نکاح کو آسان کیسے بنانا ہے کہ جتنے بھی اخراجات ہیں, یعنی بارات کے کھانا ہے, تو وہ ممنوع قرار دیا جائے کہ عورت والے نہیں دے سکتے, وہ دینا ہوگا تو مردوں کو. اب بھی ان کے مدارس میں, یعنی قرآن اکیڈمیز جتنی بھی ہیں ملتان میں یا بارہا پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں ہیں, اللہ رحمت فرمائے ڈاکٹر اسرار صاحب کو, انہوں نے یہ کر گئے. جتنی بھی اکیڈمیز ہیں وہاں آپ جائیں نکاح کے لیے, تو وہاں ایک نا شرط عائد ہے, کیونکہ میں نے عربی گرامر وہاں سے پڑھی ہوئی ہے, تو وہاں نکاح میں نے پڑھا تھا ایک شرط عائد ہے کہ عورت کی طرف سے یہاں کچھ کھانا وانا نہیں دیا, مرد چاہے جو بھی دے دے, یہاں بکرا بھی پکوا دے سکتا ہے, عورت کی طرف سے کھانا ₹1 کا بھی کھانا نہیں ہے, مرد چاہے جو بھی دے سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو عورت کا بچی کا جو ہے لڑکی کا جہیز بھی نہیں ہوگا, باراتیوں کا کھانا بھی نہیں ہوگا, تو ایک لڑکی کو بیانا ایک باپ و ماں کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. یعنی آج ہمارے مومنین کو مسئلے درپیش ہیں عورت کے لڑکی کے جہیز کے, باراتیوں کے کھانے کے, ان کے اب تو ایک نیا ٹرینڈ بھی چل گیا ہے کہ لڑکے والوں کو کپڑے دینے کے, مطلب ان کے خاندان کو کپڑے دینے کے. وہ پہلے پورے نہیں ہو رہے, آپ ایک اور نئی نسل, ایک اور نئی ہندوازم کی روایت و تہذیب ہمارے اندر ڈال رہے ہیں. تو ان کو ختم کیا جائے, نکاح کو آسان بنایا جائے, فقط مسجد میں نکاح ہونا چاہیے, اور ہلکا سا اگر ولیمہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. یہ مہندی, یہ گانا, یہ سیرہ بندی, یہ تمام تہذیبیں مغربی ہیں و تہذیب ہندی ہیں, نہ کہ مسلمانی و مومنی ہیں. تو مومنین سے عرض ہے کہ وہ اس پہ قیام کریں, اور یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آخر میں یہی کہوں گا کہ اس میں جتنا ہو سکے بیوی و شوہر کا جو تعلق ہے اس میں پیار قائم کریں اپنا, اور جلد سے جلد شادی ہو سکے تو اس کو کریں. اور خواتین سے عرض ہے کہ ہائر ایجوکیشن ان کے لیے نہیں بنی. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں خواتین کیا ایکسپوز نہیں ہو رہی, ہر جگہ, اور ہر جگہ وومن رائٹس کیا پامال نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں یونیورسٹی سے لے کے آفیسز لے کے تمام ایسی انسٹیٹیوشنز جہاں خواتین و مرد کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے, وہ آج رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کو ایجوکیشن کا خاتمہ کریں. مومنین خواتین ہیں, اپنی یونیورسٹیز اپنے کالجز قائم کریں, اور کر سکتی ہیں. بابصیرت مومنین خواتین ہیں, موجود ہیں. اس طرح مرد بھی بابصیرت ہے. علیحدہ ایک یونیورسٹی ادارہ جس طرح ملتان میں ہے, یا وومن یونیورسٹی ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے, اس میں بھی تھوڑی سی اس میں ضرورت ہے اور امپلیمنٹیشنز کی. لیکن بہتر اس طرح کی یونیورسٹیز, وومن یونیورسٹیز ہونی چاہیے, مینز یونیورسٹیز ہونی چاہیے, علیحدہ یونیورسٹیز ہوں. مطلب خواتین کی یونیورسٹی میں مردوں کا کیا کام ہے, یہ مسلم. اب جس طرح کہ جابز ہے, جابز خواتین کے لیے نہیں بنی. ہمارے معاشرے میں پاکستان میں آلریڈی اتنی جابز کی قلت ہے مردوں کے لیے. یعنی جاب کے لیے مرد بنے نا, مشقت کے لیے, کام کے لیے, فیملی کے روزگار کے لیے, بچوں کو پالنے کے لیے مرد بنا ہے. سو ان کے لیے جابز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے 40% طبقہ عورتوں کے جابز کر رہا ہے. اب وہاں مظاہرہ ہے وسائل کم ہوں گے, مرد کے پاس اپرچونٹی کم ہے. عورتوں کو کیا چاہیے؟ عورتوں کو گھروں میں اس طرح کی جابز یا اس طرح کے بزنس وہ سٹارٹ کر سکتی ہیں. یعنی جس طرح ہمیں روایات میں ملتا ہے, اور آج کل جس طرح کے ہاسپٹلز میں ہیں. لیکن ہاسپٹل میں مرد کا کیا کام ہے؟ آپ بنائیں ہاسپٹل ایک. جس طرح آج پاکستان میں ایک ہاسپٹل قائم ہے, مفروضۃ الحیات لاہور میں, جامع عروۃ الوثقی کے ساتھ ہی ایک ہاسپٹل قائم ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے سید صاحب کو جنہوں نے یہ قائم کروایا ہے. اس میں آپ عورت جائے گی تو جائے گی, مرد کا داخلہ ممنوع ہے, اور مرد کا جو ہاسپٹل ہے اس میں عورت کا داخلہ ممنوع ہے. یعنی ایک عورت کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ مرد کی باڈی کا آپریٹ کر رہی ہے, اور ہو رہا ہے ہمارے یہاں نشتر اسپتال میں یا ملتان کے آپ ہسپتالوں میں وزٹ کریں, کیا نرسز اور وہ جو لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے آپس میں اس قدر تعلقات ہیں. یہ تو
آپ انسانیت، یعنی ہاسپٹل کا کام انسانیت میں آ جاتا ہے. جس طرح این جی اوز مختلف کام کر رہی ہیں انسانیت کے نام پر، لیکن وہاں فحاشزم پروموٹ کر رہی ہیں، فحاشزم پروموٹ کر رہی ہیں. اسی طرح ہاسپٹل ایک کام ہے انسانیت کا، اس میں یہ فحاشزم پروموٹ کر رہے ہیں. اب یہ آپ کو موازنہ کرنا ہے کہ آپ نے وہی اسی روش کے ساتھ چلنا ہے یا پھر آپ نے اس روش کو اپنانا ہے. یعنی یہ جہان، علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا کہ جہاں از محکم از امت است، کہ یہ اگر جہان محکم ہے تو فقط عورت کی وجہ سے ہے، ایک ماں کی وجہ سے ہے. محکم ہے تو فقط ماؤں کی وجہ سے محکم ہے، یہ جہاں محکم ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اور ایک بچی نے، ایک لڑکی نے نسل بنانی ہے، وہ نسل پاک سے پاک تر بھی بنا سکتی ہے، وہ نسل انتہائی مطلب بے غیرت سے بے غیرت تر بھی وہ اس طرح کا انجام دے سکتی. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک نسل چلی حضرت خدیجہ سے پاک ترین نسل، اور ایک نسل چلی نجس سے نجس ترین نسل ہندا سے چلی، آج تک چل رہی ہے بنی امیہ کی، یزید و آل یزید و ابائے یزید، وہ جتنا بھی ابو سفیان و آل ابو سفیان، یہ تمام یہ ہندا کی نسل ہے. اور حضرت خدیجہ و آل حضرت خدیجہ و رسول اللہ و آل فاطمیہ و اہل البیت، یہ آج تک چلی آ رہی ہے سیدوں کی نسل، یہ پاک سے پاک ترین نسل ہے. اب آپ نے آپ خواتین آج آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ہندا کی نسل سے اپنے بچوں کو پالنا ہے، یا حضرت سیدہ فاطمہ وہ حضرت خدیجہ کی نسل سے آپ نے بچوں کو پالنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ بہتر کر سکتے ہیں اسے، اور آپ مومنین نے ہی اسے بہتر کرنا ہے. اور آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو، یعنی اس میں کوئی بڑی سائیکالوجی نہیں ہے، اپنے نفس پر قابو کرنا ہی یہ سب کچھ انجام آپ کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کریں گے. خواتین، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں، یہ خواتین، ان کا جو برقع ہے، ان کے جو پردہ ہے، یہ ہماری جمعیت ہے. یعنی اگر دشمن کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ ہماری عورتوں سے ڈرتا ہے، اور اس میں انہوں نے پھوٹ ڈلوا دی ہے. یعنی مغربی تہذیب ثقافت ہمیں آ چکی ہے، اس کا خاتمے کے لیے قیام کرنا ضروری ہے، اور وہ مومنہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، وہ اپنی بابصیرت سے. آپ دیکھیں یہ 8 مارچ کو جو خواتین آئی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ 8 مارچ کو نکلے ہیں وومن رائٹس پر، اور کہیں کہ کیوں نہیں آج علامہ اقبال پیدا ہو رہا، کیوں نہیں سید جمال الدین افغانی یہاں پیدا ہو رہا، کیوں امام خمینی و مولانا مودودی جیسی شخصیات پیدا ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں ملت پاکستان IMF کا قرض دار ہے؟ کیوں مغربی ثقافت یہاں رائج ہے؟ کیوں ہم آج مغرب لوگوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں؟ کیوں ان کی ثقافت ہمارے ہاں عائد ہے؟ کیوں ہے اس طرح؟ آپ اٹھیں، قیام کریں، اور کہیں کہ ملالہ یوسف زئی کے ڈرامے دکھانا ہمیں بند کریں، ہمیں سیرت حضرت فاطمہ پڑھائیں.